بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میگا ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں۔ پہلی اپڈیٹ 32 ممالک کے حوالے سے جو پابندی تھی اس حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے اور اس حوالے سے جو پابندی ہے اس کا کچھ جائزہ لیا گیا ہے، اور جو 60 سالہ افراد کے بارے میں کویت گورنمنٹ کا ایک ڈیسیژن تھا اس کے بارے میں بھی کچھ خاندان کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور دوسرا تارکین وطن کے حوالے سے ان کی کمی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے، یہ بھی ڈسکس کرنی ہے۔ یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، میری آپ سے گزارش ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میگا ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میگا ٹریولز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ 32 ممالک کے فہرست کا جو ممنوعہ 32 ممالک ہیں ان کی جو ایک ڈیٹیل ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے وزراء کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے وزراء کی کونسل نے گزشتہ روز اپنے اجلاس کے دوران ان 32 ممالک کی فہرست کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جن کے شہریوں کو ملک میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ باخبر سرکاری ذرائع کے مطابق صحت کے حکام ممبران کونسل کو ممنوعہ ممالک کی حیثیت اور ان میں وبا پھیلنے کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے انہوں نے کی، اور اس کے ذریعے مناسب اقدامات بھی اٹھائے جانے کی امید ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس فہرست میں تعداد میں کمی کا امکان ہے اور صحت کے حکام اس کا تعین کریں گے کہ اس فہرست میں کمی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کی تعداد اور احتیاطی تدابیر کے نئے اقدامات کرنے کی ضرورت پر بھی اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی جائے گی، اور امید ہے اس پابندی کے حوالے سے جو کویت کی گورنمنٹ ہے وہ اپنا اس پہ نظر ثانی کرے گی۔ جو دوسری اپڈیٹ ہے تارکین وطن کی جو ملازمتیں ہیں وہ کم کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین خلیل الصالح نے اعلان کیا ہے کہ کویت میں آبادیاتی صورتحال کے بارے میں کمیٹی کی رپورٹ جو ہے تقریباً تیار ہے، اور پارلیمانی ذرائع کے مطابق کویت میں آبادیاتی صورتحال کے بارے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور دیگر ممبران کی پیش کردہ تجویز نے ممبروں میں زبردست اتفاق رائے حاصل کیا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں الجھن پیدا ہونے سے بچنے کے لیے کچھ جو ملازمتیں ہیں ان میں تارکین وطن کی تعداد میں بتدریج کمی زیادہ مناسب ہے تاکہ ان کی جگہ کویتی شہریوں کو تعینات کیا جا سکے۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ کچھ قومیت کے لیے کوٹا سسٹم کے جو اطلاق ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ کمیٹی کے کچھ ممبروں نے نیشنلٹی کے لیے تناسب کے ساتھ ایک تجویز پیش کی ہے، لیکن متعلقہ کوٹا سسٹم کے اطلاق پر اور سطح سے طے ہوا ہے جس سے قومیت نہیں بلکہ ملازمتوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص عہدے پر کام کرنے والے تارکین وطن کی تعداد 20% سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو ایک اور اپڈیٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزنامہ رائی کی خبر کے مطابق ہر سال اس ملک کی ضرورت کے تعین کے مطابق اس تعداد کا جائزہ لیا جائے گا جب تک ان افراد کے مختلف شعبوں میں سروس اگلے 5 سالوں میں ختم نہ ہو جائے۔ ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ مسودہ قانون کے آرٹیکلز میں کویتی شہریوں کے اہل ہونے کے لیے تربیتی مراکز کی فراہمی اور کویتیوں کو کچھ ملازمتوں میں کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیے آگاہی پروگرام کا قیام بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے جو پارلیمنٹ کے رکن ہے خلیل الصالح، اس نے وضاحت کی ہے کہ یہ رپورٹ جمعرات کو تیار ہوگی، کیونکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کا میمو یا آج کل میں بھی ان کو مل جائے گا۔ اس حوالے سے کویت نے اپنی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کی بتدریج کمی وہ بھی ملازمتوں میں کچھ ڈپارٹمنٹس میں کویت میں کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو تیسری اپڈیٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 60 سالہ عمر رسیدہ افراد کے اقاموں کی تجدید نہ کرنے کے فیصلے سے کویت میں مقیم تارکین وطن خاندان کافی زیادہ الجھن کا شکار ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے حالیہ فیصلے میں 60 سال کی عمر کے افراد کے ورک پرمٹس کے اگلے سال سے قبل ملک چھوڑ کر جانے سے پہلے آخری بار تجدید کا فیصلہ اور فیملی ریزیڈنسی کو ورک ویزا میں تبدیل نہ کرنے کے فیصلے نے کئی خاندانوں کو الجھن کا شکار کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ کویتی یونیورسٹیوں اور سکولوں میں ملازمت یا تعلیم حاصل کرنے والے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ باپ کی زیر کفالت خاندان اور بچوں کی صورتحال گمبھیر ہے۔
وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، اور کئی تارکین وطن خاندانوں کی جانب سے درج کی گئی شکایت اور اپیلوں میں باپ کو ان کے خاندانوں سے الگ نہ کرنے کے لیے اعلان کردہ اقدامات کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو 60 سال سے زیادہ عمر افراد ہیں اب بھی اپنے خاندانوں کے کفیل ہیں، اور کئی خاندان کے بچے ملک میں یا تو بیرون ملک یا کام کریں یا نوکری پیشہ ہیں۔ اس حوالے سے سینکڑوں تارکین وطن مختلف تجارتی سرگرمیوں جیسے کہ تجارت، معاہدوں یا دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے ملک چھوڑنے سے معیشت کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کویتی سوسائٹی برائے انسانی حقوق کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نے تصدیق کی ہے کہ 60 سال یا اس سے اوپر عمر کے تارکین وطن مزدوروں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے فیصلوں کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا جن کی ملک میں سرمایہ کاری ہے۔ ان کی خدمات کو متاثر نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ورک پرمٹ کی تجدید روکی جائے گی۔ اس حوالے سے عرصہ دراز سے مقیم غیر ملکیوں کو مستقل رہائش نہ دینے پر قانون سازی کی کمی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کیونکہ ان میں سے بیشتر اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اتنے عرصے سے یہاں مقیم تھے کہ ان کے پاس دوبارہ آباد ہونے کے لیے کویت کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی تمام رقم مقامی طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ سب سے مناسب فیصلہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے کہ کویت میں پیدا ہونے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی کے 60 سال کویت میں گزارنے والوں کو مستقل رہائش فراہم کر دینی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں نے کویت سے جذباتی وابستگی بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے غیر منصفانہ فیصلے سے ایک نیا مسئلہ پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، اور ایسے فیصلے آبادیاتی عدم توازن کے مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایسے فیصلوں سے ناخواندہ یا عمر رسیدہ افراد کے ساتھ صارفین کا وہ طبقہ بھی ملک سے چلا جائے گا جسے معیشت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اور وکیل اور انسانی حقوق انسانی کے کارکن اس میں حیرت زدہ ہے کہ لیبر انتظامیہ نے اس مقصد کے لیے جو فیصلے جاری ہونے سے پہلے ہی زبانی ہدایت کے مطابق عمل کیا، اور بغیر کسی سرکاری فیصلے کے لین دین کو مکمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ عمل ایک عدالتی جھگڑا بن سکتا ہے اور انتظامی عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو یونیورسٹی ڈگری کے بغیر یونیورسٹی ڈگری کے ناخواندہ جو افراد ہیں ان کے ورک پرمٹ کی تجدید کے فیصلے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزارنے والوں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہیں اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ ملک میں رہ سکیں، اور انہیں اجازت دے کہ وہ اپنے کنبے کی دیکھ بھال اور معاشرتی جو وجود ہے اس کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ ان اپڈیٹس کو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس بارے میں آگاہی مل سکے، اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اور مگر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔